नंबर 1 ये कि जब भी आपने खातून को ये चाहिए कि आपको एक मेंटल प्रिपरेशन करनी होगी कि भई आज मुझे हस्बैंड को टाइम देना है, आज मेरा हस्बैंड और वाइफ का हमारा स्पेशल टाइम है। आप अपना जो है खाना घर का 1 दिन पहले बना लें या 2 दिन पहले बना लें, या ये नहीं हो सकता कि आप लहसुन, अदरक, प्याज़ की जो स्मेल है उसमें से खाना बनाती हुई, रोटियाँ पकाती हुई आपने एकदम से जाके आप मियाँ के पास बैठ गईं। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ सेंसरी स्टिमुलस होती हैं कि आपकी जो है वो बीवी जो है वो प्रॉपर्ली आपका कमरा साफ हो, खातून जो है, जो वाइफ हैं, उन्होंने प्रॉपर्ली शावर लिया हुआ हो, उनकी कोई अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ हो, आपकी वैक्सिंग हुई हुई हो या आपने जो लेज़र करवानी है बॉडी की वो हुई हुई हो। मैं ये नहीं सजेस्ट करती कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव नाइट वेयर्स खरीदें या बहुत एक्सपेंसिव विक्टोरिया सीक्रेट की क्रीम्स या बॉडी लोशंस खरीदें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर आपकी बॉडी साफ़ है, आप वैक्स करवाती हैं, महीने में 1 दफ़ा आप घर में अपने वॉशरूम में बॉडी पॉलिशर और बॉडी स्क्रबर हर हफ्ते करें। बॉडी पॉलिशर की भी स्पेशल रेसिपी या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने वो वीडियो बना के लगाई है और वो वीडियो हमारी टिकटॉक पे बहुत वायरल भी हुई है और मैंने सोचा कि उस पे मैं थोड़ी सी डिटेल में एक दफ़ा फिर वीडियो बना दूँ इंग्रेडिएंट्स रख के। बिकॉज़ बॉडी पॉलिशर्स जो हैं वो पार्लर्स जो होते हैं वो 8 से 10,000 15,000 चार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका एरिया, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है हाउसवाइफ्स के लिए। तो इट्स बेटर कि आप घर में अपने कमरे में बाथरूम में खुद कर लें। अच्छा, बॉडी स्क्रबर जो है उसकी भी हमने रेसिपी बताई है और वो आप घर में घर के इंग्रेडिएंट से हमने बनाना सिखाया है आपको बॉडी स्क्रबर। वो आपने हर दफ़ा नहाते हुए उससे आपने अपनी टमी को, लेग्स को, अंडर लेग्स को, अंडर आर्म्स को, बाजुओं को, हिप्स को, थाइस को आपने स्क्रब करना है, जिसकी वजह से हर दफ़ा यूँ करने से आपके स्ट्रेच मार्क्स भी कम होते जाएंगे, सेलुलाइट कम होता जाएगा और आपकी स्किन की अपीयरेंस जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। नंबर 3-4 ये है कि आपने अब शावर लिया हुआ है, आपकी स्किन साफ़ है, आपने बॉडी पॉलिशर किया हुआ है, बॉडी स्क्रब किया हुआ है, आपने अपना जो खाना-पीना, कपड़े धोने थे, वो सारे बड़े काम आपने 1-2 दिन पहले ख़त्म किए ताकि द डे यू वांट टू गिव टाइम टू यू एंड योर हस्बैंड, वो जो पर्टिकुलर दिन है, उस दिन आप सुबह से शाम तक कामों में एग्ज़ॉस्टेड और थकी हुई ना हों। यूजुअली हस्बैंड्स की जो ये कंप्लेन होती है उसकी वजह यही होती है कि ख़वातीन सुबह से शाम तक इन-लॉज़ के लिए खाने बना रही हैं, कभी किसी का खाने का टाइम है, कभी मेहमान आ गए, बच्चे की ट्यूशन का टाइम है, किसी का लंच का टाइम है, किसी के कपड़े इस्त्री किए हुए देने हैं, कमरों की सफाई है। तो मेरा ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि ये उनका मज़हबी फ़रीज़ा बनता है कि वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम दें, घर की मसरूफ़ियात में, कपड़े धोने में, सफाइयाँ, ट्यूशन, मेहमानदारियाँ, शादियों की तैयारियाँ, इसके अंदर आप अपने हस्बैंड को नेग्लेक्ट करेंगी तो इन द लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में आपको आने वाले कुछ सालों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो हस्बैंड यूजुअली कंप्लेन नहीं करते, यूजुअली बोलते नहीं हैं और फिर ऐसे नताइज निकलते हैं जिससे फिर ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं और फिर हमारे पास जब आती हैं तब इट इज़ टू लेट। तो पहले से आप हफ़्ते में 1 या 2 दिन, जिन दिनों में आपको पता हो कि मेरे मियाँ की छुट्टी है, वो भी कंफ़र्टेबल होंगे, आप एक-दूसरे के लिए टाइम निकालना शुरू करें। उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्केड्यूल आपने दरवाज़े के ऊपर लिख के लगा दिया है कि जी ये शेड्यूल है और मेन्यू के ऊपर जी ये 3 घंटे हमारे होंगे। हस्बैंड को खुद ही पता चल जाता है कि यार बीवी जो है उसने कमरा आज साफ़ किया हुआ है, उसने आप पहले से बता दें कि शाम को हम इकट्ठे एक मूवी देखेंगे बैठ के जब बच्चे सो जाएँगे। और मसला ये नहीं होता कि आप मूवी नहीं देख सकते इकट्ठे बैठ के, मसला ये होता है कि बाय द टाइम मूवी देखते हैं, आप मूवी देखती हुई सो चुकी होती हैं, आप इतनी थकी हुई होती हैं। तो अगर आपने 2 दिन पहले खाना बनाया हुआ है, आपने सालन बनाए हुए थे, अब सुबह से आपने दोपहर में थोड़ा-सा अपने बच्चों के साथ कैलूला ले लिया ताकि आप थोड़ी-सी मियाँ को टाइम देने की, उनसे कोई बातचीत करने के काबिल हों। सो द एक्ट ऑफ इंटिमेसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने लाइट ऑफ की और एक एक्ट हुआ और उसके बाद आप दोनों सो गए। और इसी वजह से 90% ऑफ द टाइम इसी वजह से वुमेन जो हैं दे आर अनेबल टू अचीव देयर ऑर्गेज़्म एंड इसी वजह से मेन जो हैं दे डोंट फील सैटिस्फाइड एंड दे डोंट गेट देयर ऑर्गेज़्म प्रॉपर्ली
اور پھر وہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے پھر ان کے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہوتی ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے کہ اچھا میں رات کو 9 بجے آؤں گی، تم ریڈی رہنا. دس از اے ویری آکورڈ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. کیونکہ جب ہم ہسبینڈ وائف کو انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ کے دوران ہم جب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان پیریڈس کے ان ڈیز سے ان ڈیز کے درمیان میں ملنا ہے آپس میں، تو بیچارے جو خامد ہوتے ہیں وہ اتنے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دس از سچ اے پین کہ آپ لوگ ایک پنشمنٹ کی طرح ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس ڈے کو آپ نے ملنا ہے، اس ڈے کو ملنا ہے. اگر آپ کا موڈ ہو بھی تو یو فیل لائک کہ یار کسی نے ہمیں گن پوائنٹ کے اوپر بٹھا دیا ہے اور اب ہمیں یہ کرنا ہے. اینڈ دا ہول concept of making love, it ends up into a disciplined duty or something like that کہ جی بس اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر آپ کا دل کر بھی رہا ہو تو دل نہیں کرتا. تو یہ سارے فیکٹرز خواتین کو سمجھنے چاہیے اور مردوں کو بھی سمجھنے چاہیے کہ اوور اسٹیمولیشن سے یا اوورلی کسی چیز کو ڈفرینٹ طریقوں سے پریشرائز کرنے سے آپ orgasm اچیو نہیں کر سکتے. Orgasm is a very emotional state of mind. You feel that joy of being in emotionally involved with someone. تو اس میں آپ چونکہ ہسبینڈ وائف ہیں، 90% ہمارے ہاں شادیاں ارینج ہوتی ہیں، تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ جب ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں. آپ وائف جو ہیں انہوں نے اچھا پرفیوم لگایا ہے، اچھی باڈی کریم لگائی ہے، when she is presentable herself، جب وہ خود اپنے آپ کو کانفیڈنٹ اور پریزنٹیبل فیل کرتی ہیں تو پھر وہ نائٹی پہننے میں یا ہسبینڈ کے پاس لائٹ تھوڑی سی آن کر کے لیمپ آن کر کے بیٹھنے میں پرابلم نہیں فیل کرتی ہیں. لیکن جب آپ نے خود شاور بھی نہیں لیا ہوا، آپ نے کئی 6 مہینے ویکسنگ نہیں کرانی ہے، آپ نے اپنا خیال نہیں کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ نے شور ڈال دینا جی لائٹ بند کر دے. اور اس بات پہ میاں جو ہیں وہ بہت چڑھ جاتے ہیں کہ یار پھر شادی کیوں کی تھی، پھر میں نے شادی کیوں کی تھی اگر یہی کچھ ہونا تھا میرے ساتھ تو. اینڈ دین ہسبینڈس کی بہت بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، بیوی جو ہے وہ ہنی مون میں پریگننٹ ہو گئی، تب سے تو ہم الٹیاں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال دیکھ رہے ہیں، پھر بچے آ گئے، پھر تب سے تو ہمیں بیوی ملی نہیں، بچوں کے پاس ہی ہوتی ہیں یہ، اب تو بس رہنے ہی دیں آپ. تو یہ ساری باتیں اوور دا پیریڈ آف 15 ایئرس جب آپ سنتے رہتے ہیں تو ایز اے فزیشین، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہیلر، ایز اے پرسن جو اپنے پیشنٹس کی بہت بھلائی چاہتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں کر رہا، کرنی تو پڑیں گی کسی کو، اور اگر میں یہ باتیں کر دیتی ہوں تو مجھے نہیں پتا لوگ مجھے کیا سمجھیں گے. بٹ بہت سارے گھر بچ سکتے ہیں. بہت سارے گھروں میں جو خواتین بیچاری گم ہو جاتی ہیں، لائک صبح کے پراٹھے، پھر دوپہر کی ہانڈی، پھر شام کی چائے، پھر رات کا کھانا، پھر ساتھ مہمانداریاں، ایک اس قسم کی لمبی ڈیوٹی عورتوں کے ذمے کہ جو ختم نہیں ہوتی ہے، اور جب تک وہ بستر پہ پہنچتی ہیں تب تک وہ بیچاری فلودہ بن چکی ہوتی ہیں. تو ان دیٹ پرٹیکولر ریگارڈ حلال کا رزق کمانا بھی بڑا مشکل ہے، اور حلال کا رزق گھر لے کے آنا اور پھر حلال کے تعلقات سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی ایک پورا جہاد اور عبادت ہے. تو مقصد ٹوٹل اس ویڈیو کا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں، جو 80 to 90% ہماری پاپولیشن ہے، وہ ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے مینز کو بڑا مشکل سے دونوں اینڈ سے میٹ کر رہے ہوتے ہیں اور حلال رزق کمانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میری خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گھروں کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے. یقین کریں اگر آپ نے گھروں کا کام خود نہیں چھوڑا تو آپ کو یہ گھر کے کام سونے بھی نہ دیں. آپ کو ایک ہفتے میں ایک دن ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ دس از دا ٹائم فار مائی ہسبینڈ، اور میں نے ایک دن پہلے اگر سیٹرڈے کو ان کی چھٹی ہے تو ان کے دیکھیں سنڈے کی چھٹی جو ہوتی ہے وہ تو سبزی منڈی، فروٹ، گروسری انہی چکروں میں گزر جاتی ہے. تو سیٹرڈے کی اگر چھٹی ہے یا کوئی ویسے ہالیڈے آ رہی ہے، آپ اس سے پہلے پراپرلی اپنا پلان کریں، اپنے کھانے بنا کے رکھیں، اپنی لانڈری کر لیں، کمرے میں تھوڑے سے پھول رکھنا اور بیڈ شیٹ چینج کرنا، کمرے کو صاف کرنا، خود اپنی باڈی کو نیٹ کرنا، میاں کو ایک چھوٹا سا میسج دے دینا کہ جی میں کل جو ہے ہم دونوں اکٹھے ایک مووی دیکھیں گے کمرے میں بیٹھ کے، چاہے لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیں، فون پہ دیکھ لیں، ڈزنٹ میٹر. دا ہول پوائنٹ از دس کہ آپ ایک دوسرے کو اکٹھے بیٹھ کے ٹائم دیں. اینڈ وہ جو ٹائم آپ کلوزنس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے،
کوشش کریں کہ اپنے اپنے ان لاز کی باتیں نہ کریں، رشتہ داروں کی باتیں نہ کریں. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے میں کنورٹ ہو جائیں گے فوری طور پہ. سو ٹرائی ٹو اوائڈ وہ ٹاپکس جن پہ لڑائی ہو. دس از کالڈ ٹیکٹکس. اور اپنی اور اپنے میاں کے درمیان جب آپ اچھی میموریز بلڈ کرنا شروع کریں گی، جیسے آپ کا ہنی مون کا فیز تھا، جیسے آپ کا منگنی کا فیز تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اچھی میموریز ڈیولپ کرنا صرف خاتون کی ڈیوٹی ہے، میں دونوں کی ڈیوٹی کی بات کر رہی ہوں. اور میں یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جن لوگوں نے تہیہ ہی کر لیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں حلال چیزوں پہ گزارا نہیں کرنا اور انہوں نے باہر سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. یہاں پہ ہم صرف ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو جینون لوئل کپلز ہوتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ ایکٹ آف انٹیمیسی میں پارٹیسپیٹ کرے. اور یہ جو ہوتی ہے یہ ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے. اور وہ ہسبینڈز اتنے لوئل ہوتے ہیں یا بیویاں اتنا زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس کلینک میں بار بار یہ کمپلین لے کے آ رہی ہوتی ہیں. تو اوور دا پیریڈ آف دیز ایئرز میں نے جو فیکٹرز نوٹ کیے ہیں وہ یہ نوٹ کیے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بہت لائل ہیں اور وہ واقعی وہ خواتین ایکٹ آف سیکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. بٹ ان کو کچھ وہ پڑھتی ہیں نیٹ پہ تو ان کو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ جی پوائنٹ جو ہے نا جی اس کی اسٹیمولیشن سے آپ کو orgasm ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ. اور وہ بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں ہو سکتا بیکاز وہ سارے دن کے کاموں میں پھنسی ہوئی تھیں. وہ اٹھ کے جی اسی حال میں لہسن ادرک پیاز پلاؤ بھونتی ہوئی، برتن دھو کے جلدی سے میاں کے پاس پہنچ گئی. ایسے باڈی اس طرح سے آپ کی کوئی ویپنری نہیں ہے کہ وہ فوراً سے بٹن دبائیں گے اور وہ روبوٹ ہے وہ چل پڑے گی. باڈی کو ٹائم چاہیے. آپ وارم شاور لیں گی، آپ کپڑے چینج کریں گی، آپ اپنے آپ کو میاں کے پاس بیٹھیں گی، ایک کپ چائے یا گرین ٹی بنائیں، کافی بنائیں، مووی لگائیں، بات چیت کریں. یہ فور پلے از ویری امپورٹنٹ. فور پلے، ایک دوسرے کو پہلے ٹائم دینا، ایک دوسرے کو کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا بہت ضروری ہے فار اے گڈ orgasm.